ذبح سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جانور کو ذبح سے پہلے چارہ کھلا لیں اور پانی پلا لیں، یہ مستحب ہے۔ بھوکا پیاسا جانور مکروہ ہے۔ چھری کو پہلے سے تیز کر لیں۔ کند چھری سے ذبح کرنا یا جانور کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے۔ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو اس کا جانور کے قریب رہنا بہتر ہے۔ ذبح کے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور کسائی کو بھی بتا دیں۔ ذبح کے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کا خود ادا کرنا بہت اہم ہے۔ اگر کسی وجہ سے خود ذبح نہ کر سکیں تو کم از کم ذبح ہوتے وقت وہاں موجود رہیں تاکہ اس عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ البتہ عورتیں قربانی کے وقت حاضر ہوں تو وہ پردے کا اہتمام ضرور کریں۔ حدیث میں ہے کہ ذبح بھی خوش اسلوبی سے کرو، یعنی اپنی چھری کو پہلے سے تیز کر لیا کرو اور اس طرح جانور کو موت کی اذیت سے جلدی راحت دے دیا کرو۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کی جگہ پر سختی سے گھسیٹتے اور کھینچتے ہوئے لے جانا مکروہ ہے۔ خاص طور پر پیچھے کی ٹانگوں کو آگے کی طرف کھینچنا مکروہ تحریمی ہے۔ جس وقت کسائی جانور کو گرا رہا ہو آوازیں کسنا، تبصرے کرنا، جانور کسی کو لات مار دے یا کسائی سے نہ گر سکے تو خوش ہونا، یہ غیر اخلاقی اور غیر اسلامی حرکات ہیں۔ عبادت کے وقت سیٹی بجانا، تالیاں پیٹنا مشرکین مکہ کا شیوا تھا۔ اس وقت بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے جانور کی تصویریں کھینچنا یا مووی بنانا نہایت نامناسب بات ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ جانور کو سیدھی کروٹ پر لٹانا بہتر ہے، البتہ دشواری ہو تو جس طرف آسانی ہو اس طرف رخ کر لیں۔ ذبح کرنے والے کسائی کا رخ ذبح کرتے وقت قبلہ کی طرف ہونا سنت ہے، اس کو بلا عذر چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ ذبح کا مسنون طریقہ۔ قربانی کا جانور ذبح کرنا ایک عبادت ہے۔ اسلام سے پہلے اس باب میں بہت ہی زیادہ بے اعتدالیاں تھیں اور لوگ افراط و تفریط کا شکار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی مہذب اور شائستہ اصول مقرر فرمائے، لہٰذا ذبح کے وقت درجہ ذیل آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ذبح سانس و غذا کی نالیوں اور حلق کے پاس سے گزرنے والی دونوں شارک کو کاٹنے کا نام ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جبڑوں اور سینہ کے بالائی حصہ کے درمیانی جگہ کو کاٹنا ذبح ہے، یعنی تھوڑی کے نیچے اور سینہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے درمیان ایک ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس سے اس طرح گلا کاٹیں کہ 4 رگیں کٹ جائیں۔ نرخرا، جس سے جانور سانس لیتا ہے۔ خوراک کی نالی، نرخرے سے چپکی ہوئی وہ نالی جس سے دانہ پانی جاتا ہے، اور 2 موٹی شہ رگیں جو نرخرے اور خوراک کی نالی کے دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ اگر چاروں رگوں میں سے اکثر یعنی 3 یا 2.5 رگیں بھی کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جائے گا، اس سے کم میں حلال نہیں ہوگا۔ ذبح کرنے والے کا منہ قبلہ کی طرف ہونا سنت ہے، اس کا بلا عذر چھوڑنا مکروہ ہے۔ نیز یہ بھی مستحب ہے کہ جانور کو سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ لٹا کر اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر ذبح کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے وقت اپنا قدم جانور کی گردن پر رکھتے تھے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹانے کا مطلب ہے کہ سر داہنی طرف اور پاؤں بائیں طرف۔ اگر اس طرح لٹانے میں کوئی عذر یا دشواری ہو تو جس طرح آسانی ہو ویسا کرے۔ یہ نیت کرے کہ میں اپنی طرف سے یا اپنی طرف سے اور تمام شرکاء کی طرف سے قربانی کی نیت کرتا ہوں، پھر قربانی کی دعا پڑھے، جیسا کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 مینڈھے قربان کیے اور انہیں قبلہ رخ کر کے یہ دعا فرمائی، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیرا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس حال میں حنیف ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں مسلمانوں میں سے پہلا ہوں، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے شروع کرتا ہوں۔ اگر اونٹ ہو تو اسے ناہر کیا جائے، ناہر گردن سے نیچے اور سینے کے اوپری حصہ میں شارک کے کاٹنے کو کہتے ہیں۔
جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں باندھ کر اسے کھڑا کر دیا جائے اور سینے کے اوپری حصہ کے قریب گردن کے نچلے حصے میں نیزہ یا چھری کھڑی مار کر گردن کی رگوں کو کاٹا جائے۔ قربانی کے جانور پر چھری پھیرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لینا ضروری ہے۔ اگر دو لوگ مل کے قربانی کے جانور پہ چھری چلا رہے ہوں تو دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر تو قربانی کرنے والا بھول جائے اور یہ عبارت نہ پڑھے تو قربانی حلال ہوگی، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر اس عبارت کو نہ پڑھے تو پھر قربانی حلال نہیں۔ جانور کو ٹھنڈا کرنے میں جلدی نہ کی جائے جب تک مکمل طور پر ساکت نہ ہو جائے، اس کی کھال اتارنے کا آغاز نہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ جانور کے زندہ وزن کا تقریباً 12واں حصہ خون ہوتا ہے جسے ذبح کے وقت اس کے بعد خارج ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا انسانی معدہ خون ہضم نہیں کر سکتا، اس معدے کی لحمیات ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لہٰذا خون کے نکلنے کے بعد اس کی کھال اتاری جائے اور گوشت کاٹا جائے۔ ذبح کے بعد کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ صرف عبادت کی توفیق مل جانا کافی نہیں بلکہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا بھی ضروری ہے، لہٰذا ذبح کے لیے ذبح کرتے وقت نہایت عاجزی اور انکساری سے یہ دعا پڑھیں: اے اللہ تو اس قربانی کو میری جانب سے قبول فرما، جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم اور اپنے حبیب محمد کی قربانی قبول فرمائی، دونوں پر درود و سلام ہو۔ جانور کی علائشوں کو ٹھکانے لگانا۔ اسلام نے یہاں عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں قربانی کی عبادت کو باعث فضیلت قرار دیا ہے، وہاں دوسرے بہت سے احکامات بھی دیے ہیں، لہٰذا ایک عبادت کی انجام دہی میں دوسرے احکامات کو نظر انداز کر دینا بندگی کا شیوا نہیں۔ لہٰذا جہاں قربانی ایک صاحب استطاعت مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہاں اس کے ذمہ یہ فریضہ بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ ذبح شدہ جانور کی علائشوں کو اس طرح ٹھکانے لگانے کا انتظام کرے کہ اس سے ماحول میں گندگی نہ پھیلے۔ ان علائشوں کو عام راستوں پر ڈال دینا یا انہیں اس طرح چھوڑ کے چلے جانا کہ وہ پڑی سڑتی رہیں اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں، ایک مستقل گناہ ہے۔ اس قسم کے گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے، اور اس قسم کے گناہ کر کے عبادت انجام دینا عبادت کے بنیادی مقصد سے عدم واقفیت اور جہالت کی دلیل ہے۔ لیکن اس بارے میں ہمارا طرز عمل قابل غور اور قابل اصلاح ہے۔ عید کے تینوں دن جانوروں کی قربانی کے نتیجے میں علائشوں اور فضلے کی صورت میں اتنی گندگی پیدا ہوتی ہے جسے ٹھکانے لگانے کا انتظام نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ لوگ جانوروں کے چارے اور فضلے کو تو پہلے ہی ٹھکانے نہیں لگاتے، قربانی کے بعد علائشوں کو بھی کھلے عام گلی کی نکڑ، خالی پلاٹ یا نالے میں پھینک دیتے ہیں، جو تب تک وہیں گلا سڑتا رہتا ہے جب تک کہ آوارہ جانور اور پرندے انہیں نوچ نہیں کھاتے۔ ان کی بدبو اور سڑان سے جینا دوبھر ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ قربانی کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عبادت کے حقیقی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا مناسب انتظام کریں اور حکومتی اور انتظامی اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ قربانی کے جانوروں میں شرکت۔ متعدد حضرات اگر مشترکہ طور پر قربانی دینا چاہیں تو یہ جائز ہے اور متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ قربانی کا جانور اگر بھیڑ یا بکری ہو تو اسے قربانی میں صرف ایک شخص کی جانب سے پیش کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ جانور دیکھنے میں 2 بکروں جیسا موٹا تازہ کیوں نہ ہو، جبکہ ایک گائے یا اونٹ 7 آدمیوں کے لیے کفایت کرتا ہے، وہ اس سے زیادہ کی طرف سے جائز نہیں۔ اونٹ یا گائے وغیرہ میں ایک سے زیادہ شرکاء ہوں تو اندازے سے تقسیم کر لینا درست نہیں، اگرچہ سارے شرکاء راضی ہوں، لہٰذا اگر اچھی طرح تول کر برابر تقسیم کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اگر گوشت کی تقسیم میں پائے، سری، گلے اور کھال بھی شامل ہوں تو پھر ان کو اس طرح سے تقسیم کر لیا جائے، مثلاً 4 حصوں میں ایک ایک پایا رکھ دیا جائے، باقی 3 میں سے ایک میں کھال، ایک میں سری اور مغز، ایک میں زبان اور کلے رکھ دیے جائیں، تو پھر وزن کر کے گوشت تقسیم کرنا ضروری نہیں۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے،
تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں، اور ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تابع بنا دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے گوشت کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور غرباء اور مساکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ علماء کرام نے بعض آثار کی روشنی میں تحریر کیا ہے کہ اگر گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں تو بہتر ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غرباء اور مساکین کے لیے۔ لیکن اس طرح 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازم اور ضروری نہیں، مستحب ہے، ورنہ اگر وہ سب ہی صدقہ کر دیں یا ہدیہ کر دیں یا خود رکھ لیں تو یہ سب جائز ہے۔ مگر افسوس، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آج کل قربانی کرنے والے لوگ قصاب کو پہلے ہی سمجھا دیتے ہیں کہ ہر پکوان کے لیے گوشت کیسے بنانا ہے، اور پورا جانور یا تو خود کھا جاتے ہیں یا خاندان بھر کی دعوت کر دی جاتی ہے۔ پورا جانور ڈیپ فریز کر دیا جاتا ہے تاکہ پورا سال آرام سے کھایا جا سکے، اور غریب کو سونگھنے کے لیے ہڈیاں اور چھچھڑے دے دیے جاتے ہیں۔ تنبیہات: قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے، کسائی کی اجرت میں دینا بھی جائز نہیں۔ اجرت الگ سے دینا چاہیے، چاہے چھچھڑے اور چربی وغیرہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر غلطی سے کسی سے گوشت فروخت ہو جائے تو اس کا حساب لگا کر اتنی قیمت صدقہ کرے اور توبہ استغفار کرے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم، ہندو، عیسائی اور یہودی وغیرہ کو دینا جائز ہے۔ حلال جانوروں کی حرام چیزیں: جاننا چاہیے کہ حلال جانور کی 7 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ان اجزاء کا ناجائز ہونا حدیث سے ثابت ہے، اور فقہاء کرام نے احادیث ہی سے استدلال کرتے ہوئے ان 7 چیزوں کو ناجائز بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری میں سے 7 چیزوں کو ناپسند اور مکروہ فرمایا ہے۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 پتا، نمبر 2 مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی، نمبر 3 غدود، نمبر 4 حیا یعنی مادہ کی شرمگاہ، نمبر 5 ذکر یعنی نر کی شرمگاہ، نمبر 6 خصیتین اور نمبر 7 خون۔ یہ 7 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال جانور میں بھی ناپسند اور مکروہ فرمائی ہیں۔ قربانی کے جانور کے بارے میں حکم ہے کہ اونٹ سارے کا سارا تقسیم کر دو، گوشت، کھال اور جھول سب، اور اس میں سے کچھ بھی کسائی کو بطور اجرت نہ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور کے تمام اجزاء کا فی سبیل اللہ صدقہ ہونا متعین ہو چکا ہے، اور جو کوئی چیز اللہ کے لیے متعین ہو جائے تو اس کا عوض لینا جائز نہیں۔ نیز قربانی کی کھالیں قربانی کے گوشت کی طرح ہی ہیں، یعنی کھالوں کا حکم گوشت کا ہے، لہٰذا قربانی کرنے والے کو کھال میں 4 قسم کے اختیارات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قربانی کی کھال کا قربانی کرنے والے، اس کے اہل و عیال اور گھر کے دوسرے افراد کے لیے اپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔ جائے نماز، دسترخوان، مشکیزہ، ڈول، موزہ، جوتا وغیرہ کوئی بھی چیز بنا کر استعمال کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 کسی کو ہدیہ کے طور پہ دینا۔ نمبر 3 فقراء اور مساکین پر صدقہ کرنا۔ نمبر 4 اس نیت سے فروخت کرنا کہ جو رقم آئے گی اس کو صدقہ کر دوں گا۔ اور قربانی کی کھالیں فروخت کرنے کے بعد ان کا حکم زکوٰۃ کی رقم کا ہے، جس کی تملیک ضروری ہے، اور بغیر تملیک کے رفاہی کاموں میں اس کا خرچ درست نہیں۔ قربانی کی کھالیں ایسے ادارے اور جماعت کو دی جائیں جو شرعی اصولوں کے مطابق ان کو صحیح جگہ خرچ کر سکے۔ تنبیہات: قربانی کی کھال اون، آنتیں، گوشت، چربی یعنی جانور کا کسی جزو، کوئی بھی جزو کسی خدمت اور مزدوری کے معاوضے میں دینا جائز نہیں۔
امام اور مؤذن کو بھی اجرت اور تنخواہ کے طور پہ خال دینا جائز نہیں۔ قربانی کی کوئی چیز قصاب کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ بعض لوگ جانور کی خال اس طرح اتارتے ہیں کہ اس میں چھری لگ کر سوراخ ہو جاتے ہیں یا خال پر گوشت لگا رہ جاتا ہے جس سے خال کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ خال اتارنے کے بعد اس کی حفاظت نہیں کرتے، سڑ کر بیکار یا بے قیمت رہ جاتی ہے۔ ایام عید کی حقیقت اور کوتاہیاں۔ عید کا دن خوشی اور مسرت سے ہی عبارت ہے، مگر اللہ عز و جل نے اس عظیم دن کے پیچھے وہ عظیم مقاصد، مصلحتیں اور حکمتیں چھپا رکھی ہیں کہ جن سے صرف نظر کر کے نہ تو عید کا حقیقی مقصد پورا ہو سکتا ہے اور نہ وہ خوشی حاصل ہو سکتی ہے جو اللہ کا محبوب پسند کرتا ہے۔ ایام عید اور ہماری کوتاہیاں۔ عید ہر سال آتی ہے اور اپنا یہ پیغام سنا سنا کر ہم سے رخصت ہو جاتی ہے، مگر ہم اپنی خوشیوں میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ عید کے تقاضوں اور پیغامات کو کنارے لگاتے جاتے ہیں۔ یہاں پر اصلاح احوال کے پیش نظر چند گزارشات پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہم عید کے دن انہی لوگوں سے گلے ملتے ہیں جنہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں، جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں یا جو ہمارے احباب اور رشتہ دار یا عزیز و اقارب ہوتے ہیں، جبکہ غریبوں اور بے کسوں سے گلے ملنے سے ہم کتراتے ہیں یا کم از کم اتنی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کرتے جیسے دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہم میں بہت سارے کم نصیب وہ بھی ہیں جو غریبوں سے گلے ملنا اور سلام کرنا کسرِ شان سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے گھروں کے دسترخوان بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے وسیع کیے جاتے ہیں اور انہی لوگوں کے لیے لذیذ اور مرغن غذائیں تیار کی جاتی ہیں۔ ہم تو مرغن غذاؤں سے شادکام ہو لیتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے خوب فیض یاب ہو جاتے ہیں، مگر کتنے غریب ایسے ہیں کہ اس دن ان کے گھروں میں چولہے تک نہیں جلتے، انہیں سوئیاں تک نصیب نہیں ہوتیں۔ صاحب استطاعت افراد کی اولادیں بہت زیادہ مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، نت نئے اور قیمتی کپڑے پہنتے ہیں۔ اس کے برعکس غریب کے بچوں کو کوئی عیدی دینے والا نہیں ہوتا اور نئے کپڑوں سے بھی وہ محروم رہتے ہیں۔ بعض لوگ نماز عید کی ادائیگی میں سستی برتتے ہیں، چنانچہ وہ نماز عید میں شریک نہیں ہو پاتے، اور بعض لوگ عید کے خطبات کے سننے میں ہی کوتاہی برتتے ہیں۔ اس طرح وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہونے سے رہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس اجر و ثواب سے محروم کر لیتے ہیں۔ ایام عید میں عیدگاہوں، راستوں، تفریحی مقاموں میں مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ بڑے خوش نصیب اور قابل رشک ہیں وہ لوگ جو عید کے حقیقی پیغام کو سمجھتے بھی ہیں اور حتی المقدور اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی عید عید ہوتی ہے اور ایسے ہی لوگوں کی خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مبارک ایام سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ایام مبارکہ کی روح اور مقصد کو سمجھتے ہوئے ان ایام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیسا لگا عید کے بارے میں ہمارا یہ پیغام؟ یقیناً بہت ساری نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی، بہت ساری نئی باتوں سے آپ آشنا ہوئے ہوں گے اور بہت ساری چیزوں سے آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ قربانی، جسے ہم جب سے بڑے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں کتنی حقیقتوں سے ہم ناواقف تھے، یہ ہماری محرومی ہے اور ہماری کم علمی ہے کہ ہمیں ایسی بہت ساری چیزیں نہیں بتائی جاتی جن کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور عید صرف خوشی، ناچنے کودنے، گانے بجانے کا ایک تہوار بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کے حقیقی مقصد کو سمجھنے، قربانی کے حقیقی مقصد کو سمجھنے اور تمام ارکان کو صحیح اسلامی طریقے سے، تمام فرائض کو صحیح اسلامی طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری عید کو، ہماری خوشیوں کو حقیقی معنوں میں عید اور خوشیاں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ SMC اردو نیوز کو جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔